لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تمام تعریف حمد و ثنا رب پروردگار کے لیے، درود و سلام نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. آج ہم اور آپ جشن غوث الورا میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قدیر ہمارے جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں سے جو فارغین نکلتے ہیں اللہ کریم ان سے خوب خوب دین کی خدمت لے. آج ہم اس بزم میں آئے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ عہد کر کے اٹھیں، کچھ دعاؤں کو اپنے ساتھ لے کے اٹھیں. ایک دعا میں بھی آپ کو سکھا کے انشاءاللہ رخصت ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ناظرین اجلاس کے پاس وقت بہت ہے، اگر یہ پڑھنا ادھر ادھر کر دے تو 5 منٹ اور گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن محب گرامی ہمارے آپ کے بعد بہت سے احباب کو آپ کو سننا ہے. انشاءاللہ دیے ہوئے وقت کے آس پاس میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج ہم اس دعا کے ساتھ اٹھیں، یہ دعا ہم مانگتے رہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کی ترجمانی حافظ محمد حسین حافظ نے اس انداز سے کی ہے: میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جیے ہم صدا مصطفیٰ کہتے کہتے، مرے ہم تو صلی علی کہتے کہتے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر فرد ایک دوسرے کی حمایت کرتا ہوا نظر آئے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے. آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم امت کے درد کو اپنے دل میں سما کے رکھیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں امت کا درد نہ ہو، میرے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن نے ہمیں خیر امت اور امت وسطیٰ کے لقب سے موسوم کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فقط نام کا اعجاز نہ رکھے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اخلاق سے اور اپنے سیرت سے ہم زمانے کو یہ بتلائیں کہ ہمارا دین عدل، انصاف اور اعتدال کا دین ہے. آج ہم میں کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے بلغوا انی ولو آیا کی عملی تفسیر بن کر اپنی زندگی کو گزارے، ورنہ دین اسلام کو مٹانے والے ابتدا سے لے کے آج تک دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانیں، آپ دیکھیں دین اسلام کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے، کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کتنی میڈیا کو لگا دیا گیا ہے کہ وہ بانی اسلام اور دین اسلام پر انگشت نمائی کرے. لیکن قدرت کا قانون کچھ ایسا ہے، شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا اسے دباؤ گے یہ اتنا ابھرتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. آج دیکھیں اتنا پیسہ خرچ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا آپ بہت سی وجوہات گنائیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ کنٹرول ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو کنٹرول کا درس دیتا ہے، لیکن جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسلام کے ماننے والوں کی عقل کو زائل کرنے کا کام کرتے ہیں. مثلا لوگوں کے لیے شراب کو عام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو شراب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. دین اسلام نے شراب پر پابندی لگائی. یہود نے سوچا اگر اسلام کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا تو یہ شراب کی صنعت گری، شراب کی انڈسٹری جو 5 ارب 60 لاکھ کروڑ پر مشتمل ہے وہ تباہ و برباد ہوتی چلی جائے گی. اسلام نے حیا کا پیغام دیا، الحیا شعبۃ من الایمان کا سبق سکھلایا، لیکن یہود نے بے حیائی کو عام کیا. اگر اسلام کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا تو پورن انڈسٹری کا مکمل تباہ اور خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہود یہ کبھی نہیں چاہے گا، اسلام دشمن کبھی یہ نہیں چاہے گا. آج دیکھیں سود کا کام، انٹرسٹ کا کام خوب بڑھتا چلا جا رہا ہے، خوب پھیلتا چلا جا رہا ہے.
نظام کائنات ہے کہ پیسہ ادھر ادھر ہوتا رہنا چاہیے. اگر ایک جگہ جمع ہو گیا تو نظام کائنات بگڑتا چلا جائے گا. ہمارے جسم کا جو خون ہے وہ 5 لیٹر خون ہے اور 20 سیکنڈ میں سر سے لے کے پاؤں تک گردش کر لیتا ہے. یہ اگر کسی ایک جگہ رک جائے بسا اوقات انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ انٹرسٹ کا پیسہ ایک جگہ، سود کا پیسہ روک دیا گیا تو یہ نظام کائنات بگڑتا چلا جائے گا. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک نظام حیات دیتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو صبر و شکر کا درس دیتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج یہ اسلام کی یہ تمام اچھائیاں ہمیں ملے گی تو ملے گی کہاں سے؟ اب ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان مدارس کو عام کرتے چلے جائیں. مدارس کو زندہ رکھنا ہمارا کام ہے. مسجدیں بنتی ہیں، بننے دی جائے، لیکن مدارس کو آباد رکھنا. اگر مدرسے آباد نہ ہوں گے تو مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نظر نہ آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو جائے. جہاں علم ختم ہوتا ہے وہاں ولی اللہ کا مشاہدہ کام آتا ہے. آپ امام راضی کے موت کے وقت کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے لائیے. جب آپ نے کہا تھا، شیطان نے پوچھا تھا اللہ ایک یا دو، آپ نے کہا ایک. 100 دلیلیں تھی، 100 کی 100 شیطان نے کاٹ دی. آپ کا علم لرزنے لگا، لیکن اسی وقت ایک اللہ کے ولی کا مشاہدہ کام آیا. آپ کے پیر نجم الدین نے آپ کو یاد کیا اور کہا بیٹا راضی فرما دو، ہم اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتے ہیں. ہم جس بارگاہ میں آج یہاں حاضر ہوئے ہیں انہیں غوث الثقلین کہا جاتا ہے. بادل نے سایہ کیا اور کہا عبد القادر تمہیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا شیطان معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر، کہا شیطان معلوم ہوتا ہے. لا حول پڑھا تو شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ہم جیسوں کی اگر ناظم اجلاس تعریف کر دے تو پھولے نہ سمائے، لیکن حضور غوث پاک کا وہ علم تھا، وہ مشاہدات تھے. آپ نے کہا او شیطان پھر تو شیطان معلوم ہوتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جہاں علم ختم ہوتا ہے وہاں ولی اللہ کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ہم ان مدرسوں کو آباد کرتے رہیں اور ہم جامعہ فیضان اشفاق کا ہر طور سے ہم خیال رکھیں، چاہے وہ عشر کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، دیگر صدقات کا معاملہ ہو، اور خصوصی طور پر ہم ہمارے نونہالوں کو یہاں لائے اور یہاں ایڈمیشن کرائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے آپ کے علاقے کو سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ.